السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے میرے پیارے بہن بھائیوں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ماں باپ کے سائے میں رکھے۔ تو چلتے ہیں اپنی نیوز کی طرف۔ آپ نے تو بہت سنا ہوگا کہ کسی نے کسی آدمی کو ہوائی فائرنگ کر کے قتل کر دیا، اور کسی جانور نے انسان کو قتل کر دیا۔ ایسے ویسے بہت سی نیوزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن ہم آپ کو ایک ایسی نیوز سنائیں گے جس کو سنتے ہی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ 150 سال پرانی کتاب جو کسی کو بھی قتل کر سکتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہوا ہوگا، یہ 150 سال پرانی کتاب ہے، آپ کو قتل بھی کر سکتی ہے۔ مشیگن اس کتاب کے صفحوں پر لکھا ہوا زہر آپ کی جان بھی لے سکتا ہے، یہ خلاصہ ہے اس وارننگ کا جو 1874 میں موت کی دیواروں کے لیے عنوان سے شائع ہونے والی کتاب ہے، نمایاں طور پر لکھی ہے۔ فرام دی وال آف ڈیتھ، یہ کتاب ایک امریکی سرجن اور کیمیاء دان ڈاکٹر رابرٹ ایم کیٹزی نے مشیگن سے شائع کروائی تھی۔ صرف 100 صفحوں والی اس کتاب کے 86 صفحات ہیں، ایسے آرائشی وال پیپر کے نمونوں پر مشتمل ہیں جن کی تیاری میں سنگیا آرسینک کا استعمال کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ آرسینک اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ اس کی صرف چند ملی گرام مقدار بھی انسان کو قتل کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تاہم اس بات اس زمانے میں صرف ایک مفروضہ تھی۔ ایک سرجن اور کیمسٹ کی حیثیت سے ڈاکٹر رابرٹ کو آرسینک کے ان زہریلے کا بخوبی اندازہ تھا، جبکہ ان دنوں امریکہ میں آرسینک والے آرائشی وال پیپر کا خوب استعمال ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر رابرٹ کے علم میں ایسے کئی واقعات آ چکے تھے کہ جب لوگوں نے اپنے گھروں کے اندرونی خوبصورتی میں اضافے کے لیے وال پیپر لگوائے تھے، لیکن اس کے بعد اہل خانہ میں بیماری اور ناگہانی اور اموات نمایاں طور پر بڑھ گئی۔ مسئلہ یہ تھا کہ کوئی بھی ڈاکٹر رابرٹ کا یہ مفروضہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ لوگوں میں بیماریوں اور اموات کی وجہ وال پیپر میں استعمال ہونے والا آرسینک ہے۔ لوگوں کو اپنی بات سمجھانے عملاً ثابت کرنے کے لیے ڈاکٹر رابرٹ نے یہ کتاب چھپوائی اور عبارت کے ساتھ مختلف امریکی لائبریریوں کو یہ کتاب ارسال کر دی۔ کتاب کے ہمراہ بھیجے گئے یہ ہر خط میں ڈاکٹر رابرٹ نے لائبریری کو واضح الفاظ میں ہدایت دی کی تھی کہ وہ اسے بچوں کی پہنچ سے دور رکھے، کسی کو بھی دستانے پہنے بغیر اس کتاب کو ہاتھ لگانے نہ دے۔ اس واضح ہدایت کے باوجود بہت سے لوگ بد احتیاطی سے باز نہ آئے اور یہ کتاب پڑھنے کے چکر میں اپنا حال خراب کر بیٹھے۔ اس طرح یہ ثابت ہو گیا کہ آرسینک والا پیپر کے زہریلے اثرات کے بارے میں ڈاکٹر رابرٹ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ بالکل درست تھا۔ اس کتاب کی صرف 100 نقلیں کاپیاں بنائی گئی تھیں، مگر ان واقعات کے بعد یہ تمام عمومی کتاب خانوں پبلک لائبریریز نے اس کتاب کے تمام نسخے جلا دیے۔ آج اس کتاب کی صرف 4 کاپیاں ہی باقی رہ گئی ہیں، جن میں 2 مشیگن کی الگ جامعات میں، تیسری ہارورڈ یونیورسٹی میڈیکل اسکول کے میوزیم میں، جبکہ چوتھی نیشنل لائبریری آف میڈیسن میں رکھی گئی ہے۔ ان نسخوں کے کیمیائی تجزیے سے ثابت ہو چکا ہے کہ یہ واقعی بہت زہریلی کتاب ہے، جسے دستانے اور ماسک پہنے بغیر چھونے والے کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر رابرٹ کی یہ تشہیر مہم جلد ہی رنگ لے آئی اور وال پیپر کے علاوہ دوسری کئی مصنوعات نے بھی آرسینک کا استعمال بند کر دیا تھا۔ البتہ دنیا کی سب سے زہریلی کتاب کا اعزاز آج بھی اسی کتاب کے پاس ہے۔ ایک سرجن اور کیمسٹ کی حیثیت سے ڈاکٹر رابرٹ کو آرسینک کے ان زہریلے کا بخوبی اندازہ تھا، اور ان دنوں امریکہ میں آرسینک والے آرائشی وال پیپر کا خوب استعمال ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر رابرٹ کے علم میں ایسے کئی واقعات آ چکے تھے کہ جب لوگوں نے اپنے گھروں کے اندرونی خوبصورتی میں اضافے کے لیے وال پیپر
لگوائے تھے، لیکن اس کے بعد اہل خانہ میں بیماری اور ناگہانی موت نمایاں طور پر بڑھ گئی تھی۔ البتہ دنیا کی زہریلی کتاب کا اعزاز آج بھی اسی کتاب کے پاس ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس کتاب کا نام بہت سے لوگوں کے علم میں نہیں ہوگا، اور آپ کو یہ خبر پڑھ کر بہت ہی لا علمی ظاہر ہوئی ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ آپ کا بھائی ایوری کنٹری نیوز۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب کرے۔ خدا حافظ۔